صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور اسے اکنامک ڈے کا نام دیا ہے۔ ایران تو پہلے ہی دنیا کا سب سے زیادہ سینکشنڈ ملک ہے، اس لیے یہ دھمکی ایران کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ دھمکی ان 4 ملکوں کے لیے ہے جو آج بھی ایران سے تجارت کرتے ہیں: چین، ترکی، متحدہ عرب امارات اور پاکستان۔ یہی اعلان وہ 7 مہینے پہلے جنوری میں بھی کر چکے ہیں اور اس کے بعد فروری میں ان کی اپنی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ سے ٹیرف لگانے کا اختیار ہی چھین لیا، اور اس دھمکی سے صرف 2 دن پہلے صدر ٹرمپ نے کینیڈا پر لگنے والے ٹیرف بھی ختم کر دیے۔ ٹائم لائن میں خوش آمدید، میں ہوں اکرم نعیم بھروکا وی لاگ سینٹرل کے پلیٹ فارم سے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ایران تو پہلے ہی پابندیوں سے مارا پڑا ہے، اس پر لگانے کو اب بچا ہی کیا ہے، تو پھر ٹرمپ ایران کے بہانے دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ اس کا جواب ان کے اپنے لکھے ہوئے الفاظ میں موجود ہے، لیکن اس سے پہلے اس خبر کی طرف چلتے ہیں جو آج صبح سے دکھائی جا رہی ہے۔ بدھ کی رات صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ آج میں کسی بھی ملک کے خلاف اب تک ہونے والی سب سے سخت ترین معاشی کارروائی کا اعلان کر رہا ہوں۔ یہ بے مثال پیمانے پر معاشی جنگ اور تنہائی کی جنگ ہوگی۔ انہوں نے لکھا کہ ایران کی بحریہ ختم ہو چکی ہے، فضائیہ تباہ ہو چکی ہے، فوجی کارخانے ملبہ بن چکے ہیں، ایران کی کرنسی بے قیمت ہو چکی ہے، اور ایران اس وقت ایک ایسے ملک کی طرح ہے جو دھاگے سے لٹکا ہوا ہو۔ یہ وہ حصہ ہے جو ہر جگہ چلایا جا رہا ہے، لیکن وہ حصہ جو کسی نے بتایا نہیں، وہ اس پیغام میں ہی آگے لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ملک اپنے مالیاتی اداروں، کاروباروں، ہوائی اڈوں یا سرکاری اداروں کو ایران کے لیے کسی بھی قسم کی لائف لائن بننے کی اجازت دے گا، اس ملک کو خود زبردست معاشی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ تیل کی اسمگلنگ، سویپ لائنز، نقد رقوم کی منتقلی، ایکسچینج ہاؤسز، بحری جہازوں کی رجسٹریز، فرنٹ کمپنیز، یہ سب اب بند ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ 4 لفظ جو اس پورے اعلان کا مرکز ہے۔ ٹرمپ نے کہا، تمہیں پتہ ہے تم کون ہو۔ ٹرمپ نے کسی ملک کا نام نہیں لیا، کوئی تفصیل نہیں دی کہ اگلا اقدام کیا ہوگا اور کس پر ہوگا، لیکن ٹرمپ نے یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ ان ممالک کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے جو ایران کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان ممالک جن کو ڈائریکٹ یہ دھمکی دی گئی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران یہاں کھڑا کہاں ہوا ہے اس وقت۔ مختصراً ایران کے مالیاتی، توانائی، پیٹروکیمیکل، ہوا بازی اور کرپٹو کرنسی کے شعبوں پر 6000 سے زیادہ سینکشنز لگ چکی ہیں۔ اس کے بینک عالمی نظام سے کٹے ہوئے ہیں، اس کے مرکزی بینک کے اثاثے منجمد ہیں، اس کے تیل پر پابندی ہے اور اس کے سمندری راستے پر امریکی بحری ناکہ بندی ہے۔ فروری 2025 سے اب تک 1000 سے زیادہ ایران سے متعلق افراد، جہازوں اور طیاروں کو پابندیوں کی فہرست میں ڈالا جا چکا ہے، یعنی جو کچھ ایران پر لگ سکتا تھا وہ لگ چکا ہے۔ اسی لیے نئی دھمکی کا رخ ایران سے ہٹ کر باہر کی طرف مڑ گیا ہے، اور اب اس دھمکی کی تاریخ بھی نوٹ کریں۔ 12 جنوری 2026 کو صدر ٹرمپ ایک دفعہ پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ ایران سے کاروبار کرنے والا ہر ملک امریکہ کے ساتھ ہر کاروبار پر 25% ٹیرف ادا کرے گا، اور ٹرمپ نے یہ لکھا تھا کہ یہ حکم حتمی اور قطعی ہے۔ 7 مہینے گزر چکے ہیں، وہی پالیسی، وہی مخاطب، نام نیا، اور اس دوران 20 فروری کو امریکی سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دیا کہ صدر ہنگامی اختیارات کے تحت ٹیرف نہیں لگا سکتے، اور سپریم کورٹ کے اس حکم کے بعد 2025 کے لگائے گئے وہ بڑے بڑے ٹیرفز ختم ہو چکے ہیں جو اسی اختیار سے لگائے گئے تھے۔ جس ہتھیار سے ٹرمپ نے دنیا کو ڈرایا تھا وہ ٹرمپ کے اپنے ملک کی عدالت نے ہی واپس لے لیا۔ اس کے بعد کینیڈا پر بھی ٹیرف لگانے کے لیے انہیں 1930 کے ٹیرف ایکٹ کی ایک ایسی دفعہ نکالنی پڑی جو آج تک اس مقصد کے لیے کہیں استعمال ہی نہیں ہوئی، اور پھر 18 اگست کی رات آئی۔ کینیڈا پر ٹیرف لگنے سے 2 گھنٹے پہلے یہ ٹیرف 3 دن کے لیے روک دیے گئے۔ جن اشیاء پر یہ ٹیرف لگنا تھا ان میں ہاکی سٹکس،
सीमेंट और डेयरी प्रोडक्ट शामिल थी। जरा दोनों मनाजर को साथ रखते हैं। अपने पड़ोसी पर हॉकी स्टिक्स के टैरिफ से 2 घंटे पहले पीछे हटना और दूसरी तरफ चीन को जबरदस्त मुआशी नतायज की धमकी देना। अब असल मौजू की तरफ हम वापस पलटते हैं। वो 4 मुल्क हैं कौन जो ईरान को तिजारत देते हैं, और सबसे अहम बात यह कि वो इस धमकी से इनकार कैसे करेंगे, इस धमकी का मुकाबला कैसे करेंगे। पहला और फैसला कुन मुल्क तो चीन है। चीन ईरान के तेल की बरामदात का तकरीबन 90% हिस्सा खरीदता है, मगर खरीदने वाले चीन की बड़ी सरकारी कंपनियां नहीं हैं, क्योंकि उनका अमरीकी निज़ाम से वास्ता है और वो ख़तरा मोल नहीं ले सकती। तो चीनी खरीदार वो छोटी निजी रिफाइनरीज हैं जिन्हें टीपॉट रिफाइनरीज कहा जाता है, यानी चाय की केतली जैसी छोटी छोटी रिफाइनरियां, जो ज्यादातर सूबा शॉन्डोंग में है और जिनकी तादाद तकरीबन 40 है। इनका अमरीकी मालियाती निज़ाम से ताल्लुक ना होने के बराबर है, इसलिए पाबंदी का उन पर असर भी कोई ख़ास नहीं पड़ता और अदायगी डॉलर में तो होती ही नहीं है। ये लेन देन छोटे चीनी बैंक्स, हांगकांग की तिजारती कंपनियों और युआन के जरिए होता है, जो चीनी करेंसी का नाम है। और इसके लिए चीन का अपना एक अलहदा बैनुल अक़वामी अदायगी का निज़ाम, जिसको CIPS कहते हैं, वो इस्तेमाल होता है। यानी जिस मालियाती निज़ाम के जरिए अमेरिका दबाव डालना चाह रहा है, वो तिजारत के इस निज़ाम से बाहर जा चुका है। अब चीन इनकार कैसे करेगा? चीन पहले ही इनकार कर चुका है। चीनी हुकूमत ने अपनी कंपनियों को बाकायदा हुक्म दिया कि वो चीनी रिफाइनरीज के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की तामील ना करें, और इसके लिए चीन ने पहली बार एक ऐसा हुक्मनामा इस्तेमाल किया जो इससे पहले कभी नहीं किया गया था। ये एक बड़ी तब्दीली है। शुरू में तो चीन अमरीकी पाबंदियों की सिर्फ ज़बानी मजम्मत करता था और अपनी कंपनियों को खामोशी से अमल करने देता था। अब वो अमल करने से भी कानूनन रोक रहा है। यानी चीनी कंपनी के सामने 2 कानून है, अमरीकी और चीनी, और उसे अपने ही मुल्क का कानून तोड़कर अमरीकी कानून क्यों मानना पड़ेगा? कोई चीनी कंपनी ये नहीं करेगी। और दूसरी बात वक्त की है। चीनी बैंकों पर हाथ डालने का मतलब ये है कि चीन से बराह रास्त तसादम, और ये उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका बीजिंग के साथ एक नया तिजारती रिश्ता बनाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है, और चीनी सदर शी जिनपिंग अगले महीने अमेरिका का दौरा भी कर रहे हैं। यूरेशिया ग्रुप के सीनियर तजियाकार ग्रेगरी ब्रो ने यह बात एक जुमले में कह दी कि अमेरिका जो भी नए इकदाम करेगा, उनका रुख ईरान के तिजारती शराकतदारों की तरफ होना पड़ेगा, मगर उन्हें चीन की तरफ मोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और चीन ही वो मुल्क है जो ईरान के मुआशी मुस्तकबिल के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। और एक बात और, अगर अमेरिका वाकई चीनी बैंकों को डॉलर के निज़ाम से काट दे तो नुकसान सिर्फ चीन का नहीं होगा, वो बैंक अमेरिकी कंपनियों के साथ भी कारोबार करते हैं, और इस एक कदम से आलमी मंडियों में हलचल मच सकती है। यानी ये एक ऐसा हथियार है जो चलाने वाले के हाथ में भी फट सकता है। दूसरा मुल्क है तुर्की। तुर्की नेटो का रुकन है, अमेरिका का इत्तेहादी है और ईरान से कुदरती गैस और तिजारती सामान लेता है। तुर्की इनकार कैसे करेगा? तुर्की को इनकार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी तिजारत वहाँ से गुजरती है जहाँ अमेरिका का हाथ नहीं पहुँचता। ईरान की तुर्की, इराक और वस्ती एशिया के साथ तिजारत बंदरगाहों से नहीं होती, ज़मीनी सरहदों से होती है, ज़मीनी रास्तों से होती है, और सरहद पर कोई बहरी नाकाबंदी काम नहीं करती। ट्रक सरहद पार करते हैं और उन्हें रोकने के लिए आपको तुर्क हुकूमत की मर्जी चाहिए, और उस मर्जी की एक कीमत है। तुर्की नेटो का दूसरा सबसे बड़ा फौजी मुल्क है और इस वक्त खुद कई महाजों पर उलझा हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसी हफ्ते रिपोर्ट किया था कि शाम पर हमलों के बाद इसराइल और तुर्की की रकाबत खुलकर सामने आ गई है, और तुर्क सरहद के करीब एक फ़िज़ाई अड्डे पर इसराइली हमले ने खित्ते की 2 मजबूत तरीन अफवाज के दरमियान कशमकश को तेज़ कर दिया है। यानी जिस इत्तेहादी से वाशिंगटन तावन मांग रहा है या धमकी दे रहा है, वो खुद एक दूसरे अमरीकी इत्तेहादी से कशीदगी में है। और इसी सफ में इराक भी है, जिसका मामला सबसे पेचीदा है। इराक ईरान से बिजली और गैस खरीदता है। इराक पर पाबंदी लगाने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसे मुल्क को अंधेरे में धकेल दिया जाए जहां अमरीकी फौजी मौजूद हैं। और तुर्की के लिए ईरान सिर्फ तिजारत नहीं, तवानाई भी है। तुर्की बरसों से ईरान से कुदरती गैस दरामद करता आ रहा है, और सर्दियों में ये गैस उसके घरों और कारखानों तक पहुंचती है।
کسی ملک سے یہ کہنا کہ وہ اپنی گیس بند کر دے اور بدلے میں کچھ نہ دینا سفارتکاری نہیں ہوتی، یہ محض ایک دھمکی ہی رہ جاتی ہے۔ تیسرا ملک ہے متحدہ عرب امارات، اور یہ واحد ملک ہے جس نے انکار نہیں کیا، اور اسی لیے یہ سب سے سبق آموز مثال ہے۔ جنگ سے پہلے امارات ایران کی درآمدات کا 30% سے زیادہ فراہم کرتا تھا، جس کی مالیت 2024 میں تقریباً 21 ارب ڈالر تھی، اور دبئی برسوں سے ان ایرانی کاروباروں کا مالیاتی مرکز بھی رہا ہے جو پابندیوں سے بچنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ 18 اگست کو یعنی ٹرمپ کے اعلان سے ایک دن پہلے امارات نے اعلان کیا کہ وہ ایران کے ساتھ تمام تجارتی، کاروباری اور مالیاتی معاملات معطل کر رہا ہے۔ وجہ تو یہ بتائی گئی کہ اس نے ایران سے داغے گئے 2 بالسٹک میزائل شناخت کی ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے وہ اگلے ہی دن ہمیں پتہ چل گئی۔ ایران نے تردید کی اور اسے جھوٹا الزام کہا۔ اب یہاں وہ بات نوٹ کیجئے جو اس پورے موضوع کا نچوڑ ہے۔ امارات کو ایران سے الگ کرنے کے لیے ٹروتھ سوشل کی پوسٹ کافی نہیں تھی، اس کے لیے 2 میزائلوں کا الزام درکار تھا۔ یعنی بات بڑی سیدھی ہے، اس ٹروتھ سوشل پوسٹ سے پہلے ہی 2 میزائل بھی بھیجے گئے۔ اس پوسٹ سے، اس دھمکی سے چند گھنٹے پہلے ہی امارات نے اچانک اعلان کر دیا کہ وہ ایران سے اپنے تمام تجارتی رابطے بند کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امارات کو پہلے امریکہ نے اعتماد میں لے لیا تھا۔ اس میں امارات کے لیے ایک قیمت بھی ہے۔ 21 ارب ڈالر کی برآمدات کسی اور منڈی میں راتوں رات منتقل نہیں ہوتی، اور دبئی کے بہت سے کاروبار اسی ایرانی تجارت پر کھڑے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں چوتھے ملک کی طرف جس کو یہ دھمکی براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی دی گئی ہے۔ وہ ملک ہے پاکستان۔ بظاہر تو کاغذ پر پاکستان اور ایران کی تجارت تقریباً صفر ہے۔ 2009 میں 1321 ملین ڈالر تھی، 2020 تک 438 ملین رہ گئی، اور اس کے بعد سرکاری ریکارڈز میں بالکل صفر ہو گئی۔ مگر زمین پر تجارت رکی نہیں ہے، اس کی ذرا شکل بدل گئی ہے۔ 2023 سے دونوں ملک ایک بارٹر نظام چلا رہے ہیں، یعنی سامان کے بدلے سامان، جس میں 26 منظور شدہ اشیاء شامل ہیں۔ اس بارٹر تجارت کا تخمینہ تقریباً 3 ارب ڈالر کے قریب ہے، جو باقاعدہ تجارت کی آخری ریکارڈ شدہ سطح سے دگنی سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی پابندیوں نے تجارت کا رخ بدل دیا، اسے روکا نہیں ہے۔ اور اب ان تاریخوں پر بھی غور کیجئے۔ 5 اگست کو یعنی صرف 2 ہفتے پہلے اسلام آباد میں پاکستان ایران مشترکہ تجارتی کمیٹی کا 10واں اجلاس ہوا، 2 ہفتے پہلے، اور دونوں ملکوں نے اتفاق کیا کہ تجارت کو 10 ارب ڈالر تک لے جایا جائے گا، اور آزاد تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل بھی دے دی جائے گی۔ اور اسی مہینے سرحدی راستوں کے اوقات کار کو بڑھانے اور کسٹم کا تعاون بہتر کرنے پر بھی اتفاق ہوا، اور پچھلے 2 سال میں سرحد پر نئے تجارتی راستے بھی کھلتے رہے۔ پنجگور کے علاقے جہرک میں نیا کسٹم سٹیشن بنا، اس سے پہلے کوک چیدگی، اور اس سے پہلے گبد رحمدان۔ یعنی جس ہفتے کا واشنگٹن یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو کوئی لائف لائن نہیں دی جائے گی، اس سے صرف 2 ہفتے پہلے اسلام آباد اور تہران 10 ارب ڈالر کا ہدف طے کر چکے تھے۔ تو پاکستان انکار کیسے کرے گا؟ اور یہاں جواب سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ پاکستان نہ انکار کرے گا نہ اقرار، کیونکہ پاکستان یہ دونوں کام پہلے ہی ایک ساتھ کر رہا ہے۔ ایک طرف سرحد پر منڈیاں کھلی ہوئی ہیں اور بارٹر تجارت چل رہی ہے۔ جب بارٹر تجارت ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کوئی ڈالر انوالو نہیں ہوتا، اس میں کوئی بینک انوالو نہیں ہوتا، کوئی سوئفٹ انوالو نہیں ہوتا۔ تو پابندیوں کو پاکستان پہلے ہی ایک طریقے سے سائیڈ لائن کر چکا ہے۔ دوسری طرف پاکستان سب سے بڑے معاملے پر پہلے ہی ہتھیار ڈال چکا ہے۔ جنوری 2026 میں پاکستان نے ایران کو مطلع کیا تھا کہ وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن سے عدالت سے بغیر تسویے کے ذریعے دستبردار ہونا چاہتا ہے، یعنی آؤٹ آف کورٹ اس کا ایران کے ساتھ کوئی تسویہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ امریکی پابندیوں کا خطرہ بتائی گئی تھی۔ اس کے بجائے پاکستان نے قطر سے مائع قدرتی گیس کی درآمد بڑھا دی، اور یہ اس منصوبے کا انجام ہے جس پر ایران اپنی طرف سے 2 ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے، جبکہ اسلام آباد پابندیوں کے خوف سے اپنی طرف
تعمیر شروع نہیں کر سکا۔ تو پاکستان کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے نظر آنے والے منصوبے چھوڑ دو اور چھوٹی روزمرہ سرحدی تجارت چلنے دو، اور اس کی وجہ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ہماری سرحد 900 کلومیٹر لمبی ہے ایران کے ساتھ۔ بلوچستان کے سرحدی علاقوں کی پوری معیشت کا ایک بڑا حصہ اسی آمد و رفت پر چلتا ہے۔ 2023 میں پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں فروخت ہونے والے ڈیزل کا 35% تک کا حصہ ایران سے سمگل ہو کر پاکستان آتا ہے۔ اس پر کوئی سرکاری دستخط نہیں ہوتے، مگر یہ ہر اس آدمی کو معلوم ہے جو اس علاقے میں رہتا ہے۔ بڑے ملکوں کے لیے یہ پالیسی کا سوال ہے، چھوٹی معیشتوں کے لیے یہ روزی کا سوال ہے۔ تو اب آخر میں ایک دفعہ پھر ہم ان 4 ملکوں کا حساب کرتے ہیں جن کو یہ دھمکی براہ راست یا بالواسطہ طور پر دی گئی ہے۔ چین انکار کر چکا ہے قانون بنا کر، ترکی کو انکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جغرافیہ اس کا کام کر رہا ہے، متحدہ عرب امارات پہلے سے ہی جھک گیا بغیر کسی دھمکی کے، اور پاکستان خاموشی سے دونوں کام کر رہا ہے۔ اب یہ سوال کہ یہ اعلان اسی وقت کیوں آیا، اور اس کا جواب دینے والے ٹرمپ کے مخالف نہیں، ان کے اپنے ملک کے صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ CNN نے لکھا کہ یہ نیا طریقہ ایک طرح سے اپنی عزت بچانے کی کوشش ہے۔ اس کے بعد جب وہ ایران کو بمباری سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہ کر سکے اور نہ ہی مراد کا لالچ دے کر ایران سے کوئی معاہدہ کر سکے، تو اب دھمکی تو یہی رہ جاتی ہے کہ ایران کے ساتھ جو کاروبار کر رہا ہے اس کو دھمکایا جائے۔ الجزیرہ کے واشنگٹن میں موجود نمائندے مائک ہانا نے کہا کہ اس میں ایک درجے کی جھنجھلاہٹ نظر آ رہی ہے، ایک فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ ایران پر ایسا کون سا دباؤ باقی ہے جو پہلے سے ڈال ہی نہیں دیا گیا، اور یہ کہ ایرانی حکام کو یہ ایک اور شور مچانے والی دھمکی لگ سکتی ہے۔ انہوں نے وہ بات بھی کہی جو شاید سب سے اہم ہے کہ صدر ٹرمپ کا اصل مخاطب امریکی عوام ہے جو اس جنگ کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں، اور فوجی پہلو پر جو بات ریکارڈ پر ہے وہ یہ ہے کہ پینٹاگون کے مشیر پچھلے مہینے صدر کو بتا چکے ہیں کہ امریکہ ایران میں اپنے جتنے بھی ٹارگٹس ہیں وہ تقریباً پورے کر چکا ہے، اور فوجی مہم اپنی افادیت کی حد تک پہنچ چکی ہے، اور یہ کہ جنگ نے اہم امریکی گولہ بارود کے ذخائر بھی کم کر دی ہیں۔ اور خود صدر کے الفاظ ایک ہی سانس میں 2 مختلف باتیں کہتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی آبناک کھلی ہوئی ہے، بہت سے ٹینکرز اس میں سے گزر رہے ہیں، اور اسی گفتگو میں آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ بحری ناکہ بندی 100% کامیاب رہی ہے۔ یہ بڑی 2 متضاد سی باتیں ہیں ایک ہی جملے میں، اور تہران کا جواب بڑا مختصر تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ یہ دھمکیاں امریکہ کے اپنے بحران سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، اور ناکام پالیسیوں کو دہرانے سے مزید شکست ہی ملے گی۔ ایرانی سرکاری اداروں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، امریکہ برسوں سے یہ کوشش کر رہا ہے، اور تہران نے پابندیوں سے بچنا اب سیکھ لیا ہے۔ تو اب آخر میں یہ سوال کہ ایران خود یہ سب کیسے برداشت کر رہا ہے، اور یہاں میں بالکل صاف بات کروں گا کہ ایران کی حالت اچھی نہیں ہے۔ اس کا بجٹ اس وقت برابر ہوتا ہے جب تیل $124 فی بیرل بکے، اسے مل رہا ہے تقریباً $56، اور وہ بھی عالمی قیمت سے $14 سے $17 فی بیرل کی رعایت پر، کیونکہ جب آپ چھپ کر تیل بیچنے جاتے ہیں تو تیل کی قیمت کم ملتی ہے۔ اس خلا کو پورا کرنے کے لیے حکومت نوٹ چھاپتی ہے، اور 2022 سے اب تک ایرانی ریال اپنی کھلی منڈی کی قیمت کا 2/3 حصہ کھو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام ایرانی گھرانے کی بچت ہر سال آدھی ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود ایران روزانہ 14 لاکھ سے 18 لاکھ بیرل تیل پھر بھی برآمد کر رہا ہے، جس سے اسے سالانہ 50 سے 60 ارب ڈالر ملتے ہیں، اور یہی اس کے بجٹ کا تقریباً 40% ہے۔ تو باتیں تو دونوں سچ ہیں، ریاست بچی ہوئی ہے اور قیمت عوام ادا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس کے ایران کے ڈیسک کے سابق سربراہ ڈینی سینٹرووچ نے، جو ایران کے ہمدرد تو نہیں ہے، اس نے کہا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران اس دباؤ سے ٹوٹ جائے گا وہ غلطی پر ہے، اور اس سے ایران ہتھیار نہیں ڈالے گا اور نہ اپنی مذاکراتی پوزیشن بدلے گا۔ اور سب سے وزنی بات مجھے ایک تجزیہ کار بریٹ ایرکسن کی لگی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ نے جن اقدامات کی دھمکی دی ہے ان کا اب تک استعمال نہ ہونا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان میں کتنا خطرہ ہے۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ اگر یہ اقدامات ٹرمپ انتظامیہ کے لیے خطرے اور فائدے کے لحاظ سے موزوں ہیں تو وہ پہلے ہی نافذ کر چکے ہوتے۔ تو پوری تصویر یہ بنے گی کہ ایک جنگ جو فضا سے نہیں جیتی جا سکی، ایک ناکہ بندی جسے اس کا اپنا مصنف ایک ہی سانس میں مکمل بھی کہتا ہے
اور راستہ کھلا بھی بتاتا ہے، ایک ٹیرف کا اختیار جو اس کی اپنی عدالت 6 مہینے پہلے چھین چکی ہے، اور ایک دھمکی جو 4 ملکوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جن میں سے ایک قانون بنا کر انکار کر چکا ہے، ایک کو انکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک پہلے ہی جھک چکا ہے اور ایک ہم ہے۔ اس معاملے پر ہم مزید بھی نظر رکھیں گے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان اکرم نعیم بھروکا کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔